من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ہوں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام
ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدیٰ تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو فرمایا کہ ان اللہ یقمص کا قمیصا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حضور نے فرمایا ان اللہ یقمص کا قمیصا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے ہدایت کی قمیص پہنائے گا یعنی تو خلیفہ بنے گا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا لیکن اس کے بعد پھر ہوگا کیا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِي فَلَا تَخْلَعْهُ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا پھر ہوگا کیا حضور نے فرمایا پھر منافق چاہیں گے کہ تیری قمیص اتار دیں یعنی تجھے معزول کرنا چاہیں گے لیکن میری تجھے وصیت ہے کہ تو نے قمیص نہیں اتارنی سبحان اللہ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش پھر نتیجہ کیا نکلے گا عثمان شہید ہو جائے گا یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت بلا مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت بے لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت بے لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت بے لاکھوں سلام بنت صدیق آرام جان نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس ہری میں برات پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضرات ذی وقار سامعین محترم حضرت عثمان ابن عفان امیر المومنین خلیفہ ثالث اور داماد رسول جن کے گھر نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں ہیں
حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عراقی آیا، عراق کا رہنے والا، اس نے پوچھا یہ کون ہے بزرگ جو بیٹھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چلا گیا کعبہ شریف کے سائے میں۔ جڑی پلیتی ہوندی نا وہ کعبے جا کے بھی نہیں مکدی۔ انہیں کیا جی میں تواڈے کول سوال کرنے، اگر اجازت ہوئے تو میں تواڈے کول 3 سوال کرنے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کر کی سوال ہے؟ وہ کہنے لگا میرا تواڈے کول سوال ہے وے کہ تسی مینوں دسو کہ عثمان غنی بدر وچ حاضر ہوئے سن؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بعض دفعہ خوبیاں بھی عیب بن جاندیاں، اور اس کے نزدیک یہ عیب تھا عثمان غنی کا۔ انہوں نے کہا جی بدر وچ عثمان غنی حاضر ہوئے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا تواڈے کول دوسرا سوال ہے وے کہ جدو بیعت رضوان ہوئی، جڑی میں آیت پڑھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ میرے حبیب اللہ آپ دے غلاماں نال راضی ہو گیا جنہاں درخت تھلے تواڈے ہاتھوں تے بیعت کی تھی، اللہ انہاں تے راضی ہے۔ انہوں نے کہا دسو جی عثمان غنی بیعت رضوان وچ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا تیسرا سوال ہے وے کہ میدان احد جڑے صحابہ جدوں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر یہ وہاں میدان احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، تو جو صحابہ پیچھے ہٹے ان میں عثمان غنی موجود تھے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تلوار پھینک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور قریب سے حضرت انس بن نضر گزرے، انہوں نے کہا کہ سعد کیا مسئلہ ہے؟ سعد کی تلوار ہو اور زمین پر پڑی ہو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ حضور شہید ہو گئے؟ تو انس بن نضر کہنے لگے کہ کمال کی بات ہے، جو حضور شہید ہو گئے تو ایسی زندہ رہ کے پھر کی کرنا ہے؟ چلیے ایسی بھی چلیے، مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں اس قسم کی افواہ پھیل گئی، تو جو صحابہ پیچھے ہٹے، جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے کہا بتاؤ میدان احد کے اندر عثمان غنی پیچھے ہٹنے والوں میں تھے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا اللہ اکبر، واہ 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 واہ، میرا تو کام پورا ہو گیا، کیونکہ وہ عثمان غنی کا دشمن تھا اور اس کے نزدیک یہ تینوں عیب تھے عثمان غنی کے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اکبر، لو جی میری گل تو پوری ہو گئی، میں تو صحیح کہندا سی عثمان دے عیب موجود ہیں۔ انہیں سوال کیتا عبداللہ بن عمر کو، وہ جدوں نعرے تکبیر لا کے جان لگا تو عبداللہ بن عمر نے انہوں بلا لیا، فرمایا تو نعرے تکبیر لایا اور میرے جواب بھی سن کے جانا۔ آپ نے فرمایا سن، عثمان غنی بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی تھی، اور خود رسول اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ عثمان تو میری صاحبزادی حضرت رقیہ کی خدمت کر، مدینہ منورہ میں رہ کر، اور تو نے مختار کل نبی کا کلمہ پڑھا ہے، تو بدر میں نہیں بھی جائے گا میں تجھے بدریوں میں شمار بھی کروں گا اور ایسا بھی دوں گا۔ فرمایا یہ اعزاز کی بات ہے جو تیرے نزدیک عیب ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کو شامل فرمایا بدر میں نہ ہوتے ہوئے تیرے اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوگا؟ کیا بات کر رہا ہے تو؟ نے کہا پھر دوسرا جواب سن، اما بیعت الرضوان فإن رسول اللہ قام فقال ان عثمان انطلق فی حاجت اللہ وحاجت رسولی فضرب له بسام ولم يضرب لأحد غاب غیرہ۔ آپ نے فرمایا
کہ رہ گیا بیت رضوان دا مسئلہ، تے جدوں عثمان غنی نو رسول اللہ بھیجیا نا تے 1400 صحابہ وچوں حضور دا انتخاب عثمان غنی تے ہویا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عثمان غنی جائے گا تے دے سارے رشتہ دار اتنے موجود ہیں تے سارے پاور والے رشتہ دار ہیں تے عثمان نو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، حضور نے تو چن کے بھیجا۔ تے فرمایا اگلی گل بھی سن، عثمان غنی جدوں حضور نے بھیجا نا تے رسول اللہ نے فرمایا عثمان اللہ دا بھی کم گیا ہویا تے رسول اللہ دا بھی کم گیا ہویا۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ جی میں حوجہ دا معنی کرا نا، حاجت دا معنی، ہاں جی یہ دا معنی ہے ضرورت، تے انہوں نے فرمایا عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرن گیا تے رسول اللہ دی اللہ تے ضرورتوں تو پا کے تے حضور دا فرمان ہے، ہاں جی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی، فرمایا عثمان اللہ دا بھی کم گیا ہویا تے رسول اللہ دا بھی کم گیا ہو گیا۔ عثمان اللہ دی ضرورت پوری کرن گیا تے رسول اللہ دی ضرورت پورن گیا، اللہ تے ضرورتوں تو پاک۔ ایتھے حدیث موجود ہے تے فرمایا فی حاجت اللہ ہے، کہ میرے آقا نے لفظ بول کے قیامت تک دسیا کہ اللہ کی حاجت تو کوئی نہیں، جو نبی کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ہے وہ میری بھی ضرورت ہے۔ نبی کی ضرورت کو اللہ نے اپنی ضرورت قرار دیا ہے۔ اے جواب دے کوئی قیامت تک، ہاں جی کیوں جی، ہاں جی اسے حاجت نو لے کے باب افتعال ہوتے، احتاج یحتاج احتیاجا فهو محتاج، اسی سے محتاج بھی بنا ہے۔ ہاں وہ احتیاج یحتاج احتیاج فضا کا محتاج، محتاج اسی سے ہے۔ اب بتاؤ رسول اللہ کو ضرورت پڑ گئی بندہ بھیجنے کی تو یہ ضرورت ہے، تو حضور نے فرمایا یہ میری ضرورت بھی ہے، اور جو میری ضرورت ہے رب فرماتا ہے یہ میری بھی ضرورت ہے۔ اسی تو بڑا محتاط ہو کے ترجمے کرنے ہاں، جس قوم دے انگوٹھے چومن دے مسائل ہون انہاں نوں فی حاجت اللہ و حاجت رسول دا معنی سمجھ نہیں آنا۔ ہاں جی جو کہتے او توحید کی بات کرو، میں نے کہا توحید کام رسول اللہ کا ہے، حضور فرماتے ہیں نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در، حاجت رسول اللہ دی ہوئے، حضور فرمان میری حاجت بعد ہے، اللہ دی حاجت پہلے، یہ اللہ دی ضرورت پہلے۔ دسو یہ گل کوئی ہے؟ اسی واسطے امام احمد رضا بریلوی فرمایا اوئے بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں بس گل ختم۔ توحید حضور کی شان بیان کرنے سے توحید کوئی فرق نہیں آتا، ہاں یہ تمہاری توحید ہے ابلیسی، ہاں جو ابلیسی توحید ہے، جو رب فرمائے آدم کو سجدہ کر تو کہا نہیں 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 میں تو نہیں کرنا، میں کیوں نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا کمال ہے تو میں نے آگے جو پیدا کیتا مٹی چو، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ کمال کی بات ہے تو میں نے آگے جو پیدا کیتا ہے مٹی چو، تو میں نو کہنا آگ مٹی اگے جھکے کیوں جی؟ شیطان نے بات تو کیا انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، میں چل نکل جا فخرج نکل جائے فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ رب نے بھی انہوں کوئی دلیل اگو دی توڑی کوئی نہیں، ہاں ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں جی اس کا کیا جواب ہے، میں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اننے واہ محبت ہے، بس بات ختم۔ خالق ہو کے کوئی رب نے دی دلیل توڑی، انہیں دلیل دیتی، انہیں کہا میں آگے جو پیدا کی تو میں نے کیتا ہے، مٹی جو پیدا کیتا ہے میں اس واسطے سجدہ نہیں کرتا، رب نے آپ کو کوئی دلیل دیتی، بس بات ہے۔ شیطان کا کام ہے نبی پر اعتراض کرنا، اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے نبی پر اعتراض کرنا، کیوں جی؟ بات ختم ہو گئی سارا۔ فسجدو، کسے فرشتے نے نہیں کہا فسجدو، جو رب نے فرمایا سجدہ کرو تو بغیر سوچے سمجھے انہیں سجدہ، رب دا حکم ہے، سانو کی لگے اینو مٹی نہ پیدا کیتا اینو اگر سانو ادھر نال کی لگے، رب دا حکم ہے فسجدو الا ابلیس ابا، ایک تے انکار کیتا پھر وستکبرا، پھر آکڑے بھی نال صحیح، ہاں نال بندہ ایک جرم کرے نال آکڑے بھی صحیح، ابا بھی کیتا نال وستکبرا تو پھر وکان من الکافرین بھی ہوگی۔ ہاں جی اس واسطے ہر بندے دلیل نہیں ہوندی، بندہ جو فلاں سے فلاں کی دلیل ہے، میں ہمیشہ یہ گل کرنا حضور نال محبت بغیر دلیل تو فی حاجت اللہ و حاجت رسولی۔ حضور نے فرمایا عثمان اللہ دا بھی کام گیا، اللہ دا بھی کام گیا تے رسول اللہ دا بھی کام گیا، تو فرمایا سن، حضور نے خود فرمایا کہ عثمان میرا کام گیا
تے اللہ دا کام کیا تے جیڑا اللہ دے رسول دا کام کرے اے عیب ہوندا یا خوبی ہوندی؟ تے فرمایا رہ گیا تیرا تیسرا سوال، تو کیا کہ عثمان غنی میدان عہد جو پیچھے ہٹے سن کہ نہیں؟ فرمایا بالکل ہٹے سن، لیکن سن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، قرآن تو نہیں پڑھیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب جڑے جڑے تواڈے غلام پیچھے ہٹے سن نہ میدان عہد چو، اللہ نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا فَاذْهَبْ بِنَا الْآن، فرمایا پہلے جڑا نعرہ لائی میرے جواب بھی اور نال لے کے جا، ہن نعرہ لا، ہن نعرہ لا، ہن سمجھ آئیا؟ ہاں یہ ہے عثمان غنی کی طرف سے جواب کس نے دیا؟ عبداللہ بن عمر۔ صحابہ ایک حضور فرماندے عثمان قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ دے سامنے عثمان غنی کھڑے نہیں ہون گے۔ حضور نے وعدہ لیا رب کو، فرمایا یا اللہ عثمان بڑا یاڑا ہے تیرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ جی ہاں اے زمانہ تے عثمان غنی دی، جنت بھی خریدی، سارا کچھ خریدیا، سارا کچھ، لیکن میں تے گل کر لگا میری گفتگو ختم۔ اے جماعت اسلامی دا بانی میٹرک پڑھے ہویا مودودی، صرف میٹرک پڑھے ہویا، عربی بھی کتاباں لکھتا رہا، عربی کتابوں کے ترجمے بھی کرنا رہا، بندے رکھے ہوئے سن انہیں تار القادری طرح، پیسہ تے جماعت اسلامی کو بڑا ہے۔ اے کھلا تے ہن رواج بنیا نا، ساریاں کھلا تے جماعت اسلامی لے جاندی سی، ہن سنیاں نو کوئی ہوش آئی۔ تے ویسے میں سارے تواڈے سنیاں دا بڑا ہی شکر گزار ہاں، اس واری تساں کمال کیتی۔ میں پہلے تو میں گلا راندا سی تواڈے تے، اس واری تسی سارے گلے دھو دیتے، میں تانوں دو ہاتھاں نال سلوٹ مارنا، ساڈا حق بندا ہے یار اتنا۔ ہن میں بھی خوش ہاں تواڈے، دیکھو کتنا میں خوش ہاں تواڈے، ہن میں بھی تانوں خوشی خوشی تقریر سنانا، جدوں اسی ساڈی واری آوے تو تسی کہو نہیں 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 میں فلانی جگہ وعدہ، اس والے انہاں کسے نال وعدہ نہیں کیتا، جے کیتا بھی سی انہیں کہا مولانا نو دینی جا کے کھل، بس ہاں جی بس تسی اس والی کمال کر دیتی، کمال کیتی تسی، میں اللہ رسول ہی تانوں جزا دینی، میں تو تواڈے واسطے دعا ہی منگ سکنا، اور میں تواڈے سامنے نہیں منگی، میں تواڈے خفیہ بھی تواڈے واسطے دعاواں منگی، ہاتھ چک کے میں تواڈے واسطے دعاواں منگی تے رو کے دعاواں منگی، میں کہا یا اللہ جنے تیرے نبی دے اس درد گدار نال تے چوکیدار نال اتنا وفا کیتی، تو انہاں دیاں سارے کام پورے کر دے، دین دنیا انہاں دیاں پوریاں کر دے۔ اے جماعت اسلامی دا مودودی جہدے بارے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماندے ہوندے سن، میں پہلے جیل وچ موجود سی 1953 دی جیل تے مودودی نو نپ کے لے آئے، میاں طفیل پھر کشف المعجوب دا بھی ترجمہ کردا رہا، جماعت اسلامی دا جڑا امیر رہا مودودی تو بعد، ساری زندگی میاں طفیل بھی نہیں گیا داتا صاحب تے مودودی بھی نہیں گیا، تے تینوں کی حق بندا ہے بھائی کشف المعجوب دا ترجمہ کرنا۔ پھر انہاں چونکہ ویکھیا بھائی سنیاں دی داتا صاحب مرکز ہیں تے انہاں پھر مودود انہیں بھی ترجمہ کیتا ہے اس دا میاں طفیل نے، اے دا قاری خاص سی مودودی دا میاں طفیل، انہیں پھر ایک گھڑنتو قسم دا پورا ایک مودودی دے حیات تے مضمون لکھیا، اخباراں وچ بھی چھپدا ہے جدوں مودودی دا مرن دے دن آندے، اور مودودی جدوں مدینہ پاک گیا تے پیچھے ہاتھ بن کے تے حضور دے سامنے گیا، پیچھے ہاتھ بدے ہوئے سن، وہ لوگ موجود ہیں جنہاں نے گواہی دیتی کہ مودودی انج ہی ویکھدا رہا، پیچھے ہاتھ بن کے نا کدی مسجد نبی شریف انج جائے کدی انج جائے کدی انج جائے، تے جدوں حضور دے سامنے آیا تاں بھی پیچھے ہاتھ بدے ہوئے سن، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ جدہ اتھی بھی جا کے سر نہ جھکیا پھر دس کتھے جھکے، پھر اور کیڑی جاوے جتھے جا کے، کیوں جی جتھے ہر شے سر جھکا بیٹھی، جے سمندر بھی سر جھکا بیٹھے، درخت بھی سر جھکا بیٹھے، اود پہاڑ بھی سر جھکا بیٹھے، جھلے اٹھ بھی سر جھکا بیٹھے، جھلے کتے بھی سر جھکا بیٹھے، کہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں۔ اس نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت مودودی، عثمان غنی دے بارے حضور اے میرے آقا دی شہادتاں نے تو بڑے لمبیاں حدیثاں، حضور نے فرمایا عثمان قیامت والے دن بھی رب دے کول کچھ نہیں پوچھے گا،
ٹھیک ہے 6 واری حضور کو جنت بھی لئی، 2 صاحبزادیاں بھی حضور دیاں انہاں دے نکاح وچ۔ رسول اللہ نے اتنا خوش کیتا کہ حضور نے فرمایا این گٹھڑی پیسے دی بھر کے بن کے لے آئے سونے چاندی دی حضور دی بارگاہ وچ، تے رسول اللہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ پیسے چک کے حضور اپنی گود وچ انج اچھال رہے سن، اینج کر دو ہتھاں نال حضور خوشی نال اینج کر رہے سن، تے نال فرما رہے سن ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، اج تو بعد عثمان جیڑا مرضی کام کرے، اے ضمانت بھی دیتی بقول مودودی دی، اگر عثمان غنی کوئی اقربا پروری کیتی، مودودی کہندا ہے عثمان غنی اقربا پروری کیتی کہ بیت المال جو اپنے رشتہ داراں نو پیسے دیتے اور اپنے رشتہ داراں نو زیادہ گورنر بنایا، تیرے بقول ہویا انج نہیں، عثمان تے عثمان ان، ہاں جی عثمان تے عثمان ان جنہاں نے رسول اللہ نو اتنا خوش کیتا پیسے دے کے اور 950 اٹھ لے آ کے، کیوں جی اتنے تو ایک اٹھ بار بدے ہوئے تے ساری دنیا جمع ہو جاندی، جد عثمان غنی 950 اٹھ لینے جلائے ہونے جی، تے نال 50 گھوڑے بھی بن دیتے، تے نال گھر سونا چاندی جڑا سی وہ بھی گٹھڑی بن کے لے آئے، تے اس ویلے رسول اللہ دی خوشی دی جی، ہاں جی اس ویلے عام بندے دی کوئی کرے تے اس ویلے رسول اللہ خوش ہو رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور جب رسول اللہ عثمان پر راضی ہو گئے اور اتنے راضی ہو گئے کہ حضور نے کسی کے پیسے نہیں اچھالے اپنی گود میں، حضور ایسے اچھال رہے تھے اور ساتھ ضمانت دے رہے تھے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان جیڑا مرضی کم کرے، اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ دس ہوئے جماعت اسلامی دے ابانیاں، 10 حضور تے ضمانتہ دے گا عثمان غنی نو، کام کرنا ہی کوئی نہیں۔ عثمان غنی تے یار اتنے سن کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے سن تے حضور دی ران تو اگو قمیض اٹھی ہوئی سی، ران تو این قمیض، ہوں میں ران تو قمیض چک دیتی ہے تو کوئی مسئلہ تے کوئی نہیں، این لیٹے ہوئے سن رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر بھی آئے، باقی صحابہ بھی آئے، حضور اٹھ کے نہیں بیٹھے، جدو دربان نے کہا جی عثمان آ گئے، حضور اٹھ بیٹھے این کر کے، اٹھ کے حضور نے اپنے سارے کپڑے صحیح کی تھے تو حضور نے فرمایا اب عثمان کو آنے کی اجازت ہے، اور 10 ہوئے جنہ کو رسول اللہ بھی حیا فرمان، اور 10 ہوئے جنہ کو اللہ دے فرشتے بھی حیا فرمان ہوئے، تو حیا نہ کیتا، تو عثمان غنی کے خلاف لکھ گیا، کھالے لے کر اسلام کا کام کرنا ہو رہا ہے جی، چندے لے کر لوگوں سے بٹور کر ہر مہینے ہم منصورہ چلانا ہو رہا ہے، اور اپنی جیب سے 1000 گھوڑے 1000 اٹھ 50 گھوڑے تے 900 اٹھ تے سونے چاندی دے ڈھیر دے کے رسول اللہ نے خوش کرنا ہو رہے، اور تو کیڑی گل تے اعتراض کیتا عثمان غنی ہوتے، تو میٹرک پڑھے ہوئے آدمی سی تے تو عربی چ کتاباں لکھنا رہا، جے تار القادری بندے رکھے ہوئے نا اس نو دھرنے تو فرصت کوئی نہیں، اس طرح ایک کتاباں لکھوا دا نا تار القادری پیسے دے کے نے بندے ملازم رکھے ہوئے، ہاں اینو پیسے دیندا 20-50 ہزار روپے نے ملازم رکھے، شامی کہتا ہے میں اس موضوع تے کتاب تیار چاہیے، انہیں 50,000 روپے لینا، کتاب تیار کی شامی تے تھلے لکھ دے دیں شیخ الاسلام صاحب کتاب لکھی، ہاں جی ہاں شیخ الاسلام جو کتاب لکھی نا تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ سناوے میں بھی سنانا، انہیں بالکل کوئی نہیں لکھی، انہیں قرآن دا ترجمہ بھی کوئی نہیں لکھا، کسے کو لکھوایا، ہاں جی الرحمن علی العرش استویٰ دا انہیں معنی کیتا اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، اس کا مطلب ہے انہیں درس نظامی دی پہلی کلاس بھی نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ متمکن ہونے سے پاک ہے، میں تو ویکھے ہی قد نہیں، ہاں جی، اور واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، تار القادری ترجمہ کیتا ہے اظہار عبودیت کے لیے آپ استغفار کرتے رہا کرے تاکہ آپ کے شان سے کوئی کم تر فعل نہ صادر ہو جائے، 10 ہوئے رسول اللہ کم کرن تے حضور دا فعل جڑا حضور دی شان تو کم تر ہونا ہے، اور ذلیلہ ایک ہی ترجمہ کیتا ہے تو کیوں جی، اے ترجمہ کیتا امام احمد رضا بریلوی، کیوں جی انہیں مانا ایک ہی تھا، اظہار عبودیت کے لیے آپ استغفار کرتے رہا کریں کہیں آپ کی شان سے کم تر کوئی فعل صادر نہ ہو جائے، 10 ہوئے رسول اللہ تے چہرہ انور اٹھان تے کعبہ بدل جا، تینوں بڑا شیخ الاسلام تینوں کنے بڑھایا، شیخ الاسلام تا امام احمد رضا بریلوی، مجدد اعلیٰ حضرت بریلوی، عاشق رسول تے اعلیٰ حضرت بریلوی، عالم اعلیٰ حضرت بریلوی، صوفی اعلیٰ حضرت بریلوی،
قادری آلہ حضرت بریلوی، پیر آلہ حضرت بریلوی. تے مانا کی کیتا آلہ حضرت دا جدو قلم چلیا تے آپ نے فرمایا اے دا مانا اے نہیں چلیا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے دا مانا ہے میرے حبیب اپنے خاصوں کے لیے بھی معافی مانگا کریں، عاموں کے لیے بھی معافی مانگا. گل لے لیے لوگ سمجھتے ہمارا کسی سے کوئی ذاتی بات ہے. کیوں جی؟ ذاتی ساڈے نال کسی دی بھی کوئی نہیں، بس سارے اس در تے آ جان اتنے اپنے علم کر دین فنا. آلہ حضرت بریلوی جے ترجمہ کر دیتا سی تینوں وڈا مفتی بنن دی کیڑی لوڑ سی اپنے کھاتے اتنا غلط ترجمہ پڑھ دی؟ تینوں کنے بنایا؟ تینوں پتہ نہیں سی اتنی وڈا جے باپ آگے کھڑیا تو چپ کر کے ہاتھ بن کے پیچھے کھڑو. لو جی جڑا احمد رضا دا عقیدہ میرا بھی ہوئی ہے، تو وچ گھڑنتو قسم دی گل کیوں کی تھی؟ الزام دی نسبت تو حضور دی طرف کیوں کی تھی؟ پھر تو کیا کہ حضور کام کریں گے تو آپ کی شایان شان سے کوئی کم تر فیل صادر ہوگا؟ ساری قوم نو پتہ ہوندا کوئی نہیں کسی گل دا. تو میں جو مولوی صاحب کے خلاف بولے، میں کسی نے بھی کدی خلاف نہیں بولیا. ہاں اس تلوار تھلے جیڑا آوے جیڑا حضور دی خاطر چل دی، ہاں وہ تو صرف حضور کے لیے بات ہے. ایسی پڑھے جی کیوں جی دہان میں زبان، بس اے حضور واسطے زبان ہے تے چلدی بھی حضور واسطے ہی ہے. کسی دنیا دار واسطے میں کدی چلائی کہ حضرت صاحب بڑے فلاں تھے تو حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے تھے. ہاں عثمان غنی واسطے چلی اس واسطے کہ نا حضور نو خوش کیتا. کیوں جی دل بمحبوب حجازی بستہم، اقبال کہندا دل تے ایک جگہ لایا نا وہ تے حضور دی ذات ہے اور زی جہت بیک دیگر پیوستہم. انہاں جے رسول اللہ دی خدمت کیتی تے اسی انہاں دے نام تے نہ لکھ دے، اپنے سر تے کیوں نہ لکھے؟ ہاں انہیں جانا انہیں مانا. ہاں جی امام احمد رضا بریلوی، میں تو گیا ہی کوئی نہیں بریلی شریف، لیکن جدوں گل پڑھنے نچنے تے دل کرنا کہ بابا تینوں رب نے کتنا ادب والا بنا کے بھیجا اور تینوں علم بھی دیتا. کیوں جی؟ اللہ اکبر. مولانا روم چونکہ اقبال دی بھی پیرن تے مولانا روم دا جڑا شعر ہے اقبال دے کلام وچ مینوں نہیں لبیا. اس عشق دی جتھے جا کے مولانا روم گل کیتی، فرمایا عشق جوشد بہرا مانندے دیکھ. فرمایا جدو عشق جوش وچ آوے نا تو او انج کردا کہ پورے سمندر نو دیگ دی طرح ابال کے رکھ دیندا. عشق جوشد بہرا مانندے دیگ. ہاں فرمایا جی دیگ تھلے لکڑیاں لاؤ دیگ تے اتنی ساری ہوندی، جدو عشق اپنی والی تے آوے نا اپنی والی تے آ جائے، عشق تو جوش آ جائے تے فرمایا عشق تے پورے سمندر نو جناب دیگ دی طرح کھولا کے رکھ دیندا. اور عشق سایت کورا مانندے ریگ. تے فرمایا جدو عشق اپنی والی تے آ کھڑا ہوئے نا تو او انجے پہاڑاں نو انج پیس کے رکھ دیندا جویں ریت پیس کے رکھ دیوی دی. اے عشق دیاں گلاں جڑیاں امام احمد رضا، ہاں امام احمد رضا پورے سمندراں نو کھڑا کے رکھ دیتا. ہاں یہ کہتی ہے بل حضور دی گل آئی پھر احمد رضا پھر انج ہو رہا فرمایا حضور کے بارے میں بات کرتا ہے احمد رضا جو موجود ہے. اسی کوئی پوجا نہیں کرتے نہ سانو گل ہی امام احمد رضا کی تھی. کیوں جی وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے. اعلی حضرت کہتے ہیں جدو رسول اللہ گل کرتے سن اتنے نازک آپ دے ہونٹ مبارک، وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. کیوں جی وہ گل ہیں کیا کسی گل کی تھی آپ دے لب مبارک دے بارے؟ فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے. جب حضور بھائی گل کرتے سن ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. اگے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. فرمایا مت سمجھی کہ حضور دے لب ہائے مبارک جڑے سن اتو ایک ہی پھول گردا سی. فرمایا نا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل. فرمایا پورے باغ بلبل پھرے تو تا کسی کونے جا کے ایک گلاب دا بوٹا انہوں لبدا ہے. تو فرمایا اتھے گل ہو رہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. یہ امام احمد رضا بریلوی ہے. جی اعلی حضرت بریلوی نہ ہوندے نا برے صغیر تے میں بھی آج ممبر تے بیٹھ کے اگر مگر کر رہا ہوندا تے میں بھی کر رہا ہوندا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. امام احمد رضا بریلوی کے آئے برے صغیر تے او پیرا دتا حضور دی عزت تے پیر دوسرا لان دا بھی موقع نہ ملیا. جس طرح حضرت شماس بن قیس انج کیتا نا حضور دا انج پیرا دتا. امام احمد رضا برے صغیر کھڑے ہو کے ایک پیر اتے کھڑے ہو کے پورے گستاخان دا انج پیرا دتا.
فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، ادا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. کیوں جی؟ تو پھر اپنے بارے ایک کیا فرمایا، قیامت تک احمد رضا دی جدو گل آئے گی حضور دی شان وچ بھی تے حضور دے گستاخاں دے خلاف بھی، فرمایا احمد رضا اپنا خود تعارف کرا کے جا رہا، بعد وچ مولوی خادم نہ سمجھے کہ میں تعارف کرایا. مولوی خادم جڑا میری علمی گلاں مت دسے بلکہ میری گلاں چرا چرا کے خود مولوی بنے. ہاں جی، اعلیٰ حضرت فرمایا میرا تعارف کے نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر زمبور کے نیش بے نوش. فرمایا احمد رضا قیامت تک شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی نہیں. گل سمجھ آئی؟ ہاں، اعلیٰ حضرت بریلوی اسے واسطے اپنے آپ کو کتا 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 کہندے دنیا تو چلے گئے، ادنا کتا. پھر آخر تے پھر کیا، میں ادنا کتا، سب تو کم تر حضور دے دربار دے جڑے کتے نے انہاں وچوں ادنا کتا میں ہاں. اعلیٰ حضرت بریلوی ورنہ اتنا بڑا عالم ہوئے، کیوں جی اتنا بڑا عالم ہوئے، اتنا بڑا بزرگ تے صوفی ہوئے تے جدے 40 سال ایتھے تے لوگ ویسے صوفیت تاریخ کیتے نا، نیکیاں تسمیاں پھیر دین تے جناب مریداں نو پھان واسطے. اعلیٰ حضرت بریلوی اتنے بڑے نیک کہ 40 سال جنہاں دی مجلس وچ دنیا دی گل نہ ہوئے، جنہاں نو جاگدیاں رسول اللہ دا دیدار ہوئے. کیوں جی؟ تے جنہاں نو جاگدیاں رسول اللہ دولت المکیہ لکھا دین. ہاں جی، تے جنہاں نو غوث اعظم خود پیار فرمان. ایڈا وڈا بابا ہوئے تے پھر او دے قلم وچوں ایک غلطی بھی نہ نکلے. سانو لوگ کہ او دے خلاف کیوں بول دے ہو؟ میں کہا امام احمد رضا بھی سانو پیسے دے دو، اسی بابے تے دن رات انہوں سمجھاؤ نا. کیوں جی؟ ہاں، ایک مولانا روم فرماندے عقل جدوں عشق دی شرح کرن لگی تے کھوتے دی طرح دلدل وچ پھس گئی. ہاں، شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت، عشق دی شرح عشق ہی کر سکنا. ہاں جی، عشق دی شرح. ہاں تے صحابہ دی شرح امام احمد رضا کول عشق آیا نا تے تاں نے پھر حضور دے عشق دی شرح عشق کر سکدا. یہود و نصارا کول مال کھا کے 3 مرلے دے مدرسے وچ بیٹھ کے پوری دنیا بندہ ہلا دے. ہاں، اعلیٰ حضرت بریلوی دا مدرسہ بلکہ کمرہ بھی تکون سی، رہن دی بھی جگہ کوئی نہیں سی. اعلیٰ حضرت تکون جا کمرہ. ہاں جی، تے جتھے کام کیتا ہاں جی باہر و بر بھی ہلا دیتے، خشکی تے تری بھی ہلا دیتی. فرمایا یہ احمد رضا ہے جس نے کسی سے پیسے لے کر بڑے بڑے مدرسے نہیں بنائے، ہاں در رسول کا ٹکڑے کھائے، لیکن تکون کمرے میں بیٹھ کر ایسا کام کیا کہ قیامت تک لوگ کہندے رہن گے احمد رضا. کیوں جی؟ 2 مربعہ تے مدرسہ ہوئے تے بندہ ممتاز قادری دے خلاف گل کر دے وے، وہ بہتر نہیں سی ایک مرلے چ ہی ہوندا تے ممتاز نال تے کھڑا ہو جاندا. ہاں، علم ہوئے تے امام احمد رضا جی ہوئے، غیرت ہوئے تے امام احمد رضا جی ہوئے، عشق رسول ہوئے تے امام احمد رضا جی ہوئے. انشاءاللہ سفر وچ گل ہوئے گی تے ضمناً بات آ گئی. ہاں، مودودی بھی لکھیا، انہیں بھی ترجمہ لے. میٹرک پڑھے ہوئے بندہ ترجمہ کر بیٹھا قرآن، میٹرک پڑھے. میں جماعت اسلامی والے جڑے نا بیچارے اے نہ ہل نہ ککڑ. کیوں جی؟ اسی تو امام احمد رضا نو مرنے جی، جد علم دے سامنے پورا عرب و عجم سر جھکا بیٹھا، عرب و عجم سر جھکا بیٹھا. ایک بندہ میٹرک پڑھے ہوئے، وہ گل آخری رہ گئی. مولانا عبدالستار خان نیازی فرمانے سن مینو سزائے موت ہوئی. میں پہلے موجود سی کیمپ جیل، کہنے پچھو مودودی بھی آیا. میاں طفیل لکھا کہ حضرت اتنے مطمئن تھے، حضرت نے جاتے ہوئے وضو فرمایا، پھر حضرت نے نفل پڑھے، پھر فلاں کیا، حضرت اتنے مطمئن. میاں طفیل جھوٹ موٹ جتنا لکھا ہے. مولانا نیازی فرمانے سن میں تو چشمدید گواہ سی، میں تو پہلے موجود سی، مودودی نو نپ کے لیا. میں 1981 ملن گیا، مولانا عبدالستار خان نیازی پڑھتا سی، جمعے والا دن سی. اتو اترے اپنے گھر ترا بدیا کھونڈی، اسی 4-5 طالب علم سی، اسی اگے ہو کے سلام لیا، کیسے آئے ہو کیسے آئے ہو کیسے آئے ہو. اصل کہ جی زیارت واسطے آیا. کہتے یہاں میرا کوئی مقبرہ بنا ہوا ہے، تم زیارت کے لیے آئے ہو. ویسے انہوں نے خوش طبی کی تھی تو کہنے لگے کیا پیو گے؟ اصا کہ کچھ بھی نہیں، اسی باہر نکلنا ہے. اصل یہ جڑی تسی ساڑی حوصلہ افزائی کر چھڑی ہے تھوڑی. کیوں جی؟ نورانی صاحب مذاکرات کر رہے ہیں نا ضیاء الحق نال، نیازی صاحب بھی موجود سن، پیر برکات صاحب سارے موجود سن. ضیاء الحق
تے نورانی صاحب نے ضیاء الحق نو منافق کہہ دیتا منہ تے. واہ سبحان وہ اللہ. جناب سارے وہ اسلم بیگوری بھی بیٹھے سن, سارے وہ بیٹھے سن, ہارون محمود ہارون وزیر داخلہ سی, وہ سارے بیٹھے ہوئے سن. تے چپ گرم و گرم کم ہو گیا. نورانی صاحب نے انہیں بھی کوئی گل کر دیتی, نورانی صاحب پھر انہوں سنا دیتی, ماحول بڑا گرم ہو گیا. تے نیازی صاحب فرمان لگے اوے نورانی صاحب چھوڑیے چھوڑیے, یہ تو ٹھنڈا دوزخ ہے, اس کو چھوڑو. پر کیا بات, وہ گل جڑی مذاق وچ پا دیتی. ہاں جی, بڑے خوشطبی بھی فرماندے سن نیازی صاحب. تے اے فرمان نیازی صاحب چونکہ پرانے آدمی سن تے فرماندے سن بھائی مودودی نو انج نپ کے لے آ رہے سن جویں کھوتیاں کرنا تو نہ پاوندا. ہن اے دا تانوں سمجھ نہیں آنی, اے دا سمجھ انج نہیں آنی بھئی کھوتیاں منجا تو نپو ٹر پاوندا, انہوں پیڑی پاؤ پیرا تے ٹر پاوندا, او دے کنا تو نپو تے پیچھے ہٹدا. ہن سمجھ آئی. تو کہندے جدوں انہوں انج نپ کے لے آ رہے نا تے وہ پیچھے ہٹے تے پولیس والے اگے چھکن تے میں اندروں آواز لائی, میں کہا مولانا دلیر ہو, حضور کے لیے آ رہا ہے, کیا برس رہا ہے تجھے؟ کشتگان خنجر تسلیم را. میں بھائی انہوں شعر فارسی دا پڑھیا, میں کہا پڑھے مکتوبات امام ربانی. امام ربانی نہیں جیل چ رہا, کوئی مسئلہ نہیں, 4-5 نکل جاواں گے. جی پھانسی بھی لگ گئی تو پھر حضور دی خاطر کہنے لگے پھر مودودی ٹریا. ہاں تے میں انہوں شعر سنایا, کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمانہ از غیب جانے دیگر از. فرمان لگے او کیوں پریشان ہوندا, جڑا رسول اللہ دے نام تے قربان ہوندا او مرنا کوئی نہیں, انہوں ہر لمحے نوی زندگی اللہ عطا فرماتا. یہ ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا. 1 اکتوبر کی تیاری فرمائیں سارے, رہے گا یوں ہی ان کا